أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ترجمہ آیت 169۔ اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے سرئی۔ وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ خلاصہ تفسیر: بعض مشرکین بتوں کے نام جانور چھوڑتے تھے اور ان جانوروں کو فائدہ لینا تعظیم کے خلاف سمجھتے تھے، بلکہ حرام سمجھتے تھے، اور اپنے اس فعل کو حکم الہی اور موجب رضائے حق و وسیلہ تقرب اللہ اور بواسطہ شفاعت ان بتوں کو سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ اس باب میں خطاب فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو کی نسبت آپ کو اجازت ہے کہ ان کو کھاؤ برتو، اور ان میں سے کسی حلال چیز سے پرہیز کرنا جو ہے وہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں، تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، فی الواقع وہ شیطان تمہارا سرئی دشمن ہے کہ ایسے ایسے خیالات جہلات سے تم کو خسران ابدی بھی گرفتار کر رکھا ہے، اور دشمن ہونے کی وجہ سے وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہیں، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کی تم سند بھی نہیں رکھتے، مثلا یہی کہ ہم کو خدا تعالیٰ کا اس طرح حکم ہوا ہے۔ حل لغت کے حساب سے حلالن طیبن جو ہے، جس میں حلہ کے اصلی معنی گرہ کھولنے کے ہیں، جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی ہے گویا ایک گرہ اس کی کھول دی گئی اور پابندی ہٹا دی گئی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نجات تین چیزوں میں منحصر ہے: انسان کی حلال کھانا، فرائض کو ادا کرنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اور لفظ طیب کے معنی ہے پاکیزہ، جس میں شرعی حلال ہونا بھی داخل ہے۔ خطوہ خطوط کی جمع ہے، اتنی مقدار کہ خطوہ کہتے ہیں جو دونوں قدم کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ خطوط شیطان سے مراد شیطانی اعمال اور افعال ہیں۔ السوء والفحشاء، وہ چیز جس کو دیکھ کر عقلمند شریف آدمی کو دکھ ہو۔ فحشا، بے حیائی کام۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ سوء سے مراد مطلق معصیت اور فحشاء سے مراد گناہ کبیرہ ہیں۔ انما یامرکم الشیطان کے امر اور حکم کے کرنے سے مراد دل میں وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، جیسا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام اور اثر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطانی وسوسے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے اس کے لیے جو ہے وہ اس کو فوائد نظر آتے ہیں اور حق کو جھٹلانے کی راہ کھلتی ہے، اور الہام فرشتے کا اثر خیر اور نیکی پر انعام اور فلاح کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر قلب کا مطمئن ہونا موجود ہوتا ہے۔ اب یہ اس طرح کرتے تھے، مثلا ان کا یہ تھا کہ سانڈ وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا اور کوئی جانور مرغا بکرا وغیرہ کسی بزرگ یا اور کسی غیر اللہ کے نامزد کر دیا جاتا ہے، اس کا حرام ہونا بھی 4 آیتوں کے بعد وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کہتا آنے والا ہے۔ اس آیت میں یا ایھا الناس میں ایسے جانور کے حرام ہونے کی جو ہے نفی کرنا منظور نہیں، جیسا کہ بعضوں کو شبہ ہو گیا کہ بلکہ مقصد اس فعل کی حرمت اور ممانعت ہے۔ تو حاصل مطلب آیت کا یہ ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ان کو بتوں کے نام کر کے حرام نہ بناؤ، بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ کر کھاؤ پیو، اور اگر ایسی حرکت جہالت سے ہو جائے تو اصلاح نیت کے ساتھ
تجدید ایمان اور توبہ کر کے اس حرمت کو ختم کرو۔ اس طرح جانوروں کو تعظیماً حرام قرار دینا تو گناہ ہوا، مگر غیر اللہ کے نام پر کر دینے سے مراد یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اس حکم میں نجاست کی وجہ سے حرمت ثابت ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت سے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے نام سے نامزد کر کے چھوڑ دیا تو اس کی توبہ یہی ہے کہ اپنے اس خیال کی طرف دوبارہ توبہ کرے اس فعل سے، اور پھر وہ گوشت اس کا حلال ہو جائے گا۔